الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مناصب میں سے ایک منصب تزکیۃ النفوس تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ فرمایا اور صحابہ نے تابعین کا، اور ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہمارے دور تک پہنچا ہے۔ اسے تصوف کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور آپ کو اگر تصوف سے کوئی مسئلہ ہو تو تزکیۃ النفوس یا تزکیہ یا احسان جو بھی نام دیں، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مگر جو تزکیہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب میں سے ایک بنیادی منصب ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آج اس مادیت کے دور میں بہت سارے جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لیا، جو خود بھی گمراہ ہیں اور عامت الناس کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا آج کی اس نشست میں ایک مرشد، مربی، شیخ، پیر جو بھی آپ کے ہیں، اس کے لیے جو علماء نے شرائط بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یمن کی عظیم روحانی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام عبداللہ بن علوی الحداد کی ہے۔ آپ رحمہ اللہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے تھے۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام آداب سلوک المرید ہے۔ اس میں آپ نے ایک شیخ کامل، ولی کامل کی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَكُن شدید الحرص علی طلب شیخ صالح، ایسے مرشد کی تلاش کرو جو صالح ہو، نیک ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ وَمُرشِدٍ نَاصِحٍ، ایسا مرشد ہو، رہنمائی کرنے والا ہو جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ عارفٍ بالشریعہ، شریعت کا جاننے والا ہو، شریعت کا عالم ہو، شریعت کا عالم ہو۔ کوئی بھی شخص اگر وہ عالم نہیں ہے وہ مرشد، مربی، پیر نہیں ہو سکتا، شریعت کا جاننے والا ہو۔ آج کچھ جہلاء عامت الناس کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم تو طریقت والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں علماء ہیں، یہ شریعت والے ہیں، یہ طریقت کی باتیں کیا جانیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی طریقت اگر شریعت کے خلاف ہو وہ قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں طریقت کو پرکھا جائے گا، اگر اس کے موافق ہے تو قابل قبول ہے، اگر رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد، کوئی بھی مربی جو اس منصب پر فائز ہے اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ عالم دین ہو۔ میں نچیز بطور طالب علم آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، ایک مرشد کامل، اپنے مربی، اپنے پیر کی کوششوں سے ہی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے 22-23 سال کی عمر میں یہ دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اس وقت نوجوانوں کو معاش کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، میرے پیر و مرشد کی کوشش سے آج میں ایک بطور ادنا طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ انہی کی کوشش ہے۔ یمن، شام جہاں بھی گئے تو وہاں صرف اپنے پیر و مرشد کا نام لیا تو لوگوں نے بڑی عزت دی۔ یہی ایک نشانی ہوتی ہے مرشد کامل کی کہ وہ خود بھی عالم ہو اور علم سے محبت رکھتا ہو، علماء سے محبت رکھتا ہو، اور علماء اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں ایسے ہی بہت سارے مشائخ ملے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری تربیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں
تو مرشد مربی کے نام لینا شروع کر دیں، بلکہ ہماری تربیت میں یہ ہے کہ اللہ رسول کا نام لیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، نہ کہ اپنے پیر کی طرف، نہ کہ اپنے مرشد کی طرف۔ امام حداد اس کے بعد فرماتے ہیں وسالک للطریقہ، کہ وہ یہ طریقت کا جو رستہ ہے اس کی منازل طے کرنے والا ہو۔ یا ہوتا کیا ہے کہ کوئی باپ دادا اگر مرشد تھے، پیر تھے، مربی تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو پوری زندگی اس منصب کے قابل نہ سمجھا، ان کے جانے کے بعد سارے اس منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، سارے پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس شخص نے خود روحانی تربیت نہیں پائی تو وہ آپ کی تربیت کیا کرے گا، سوائے اس کے کہ خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَامِلِ الْعَقْلِ، کامل عقل والا ہو، کامل عقل والا ہو۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بیچارہ ذہنی توازن کھو بیٹھے، گھر سے نکل پڑے، تو کچھ عرصے کے بعد بیچارے کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، داڑھی بڑھ جاتی ہے، تو جہاں پڑا لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بیچارہ عقل تو کھو چکا ہے، اس کے بال بڑے بڑے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ بھائی جان اگر پہنچے ہوتے تو بیچارے طہارت خانے جاتے، کوئی صفائی کا خیال کرتے، شریعت میں سب سے پہلے صفائی کا حکم ہے، تو وہ بیچارے نہ اپنی صفائی کا بتاؤ، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ یورپ کے ممالک میں ایسے لوگ جو ہے وہ اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کا ذہنی علاج کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں وہ پیر بن کے آستانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وواسع صدری، اور کشادہ دل والا ہو، صبر والا ہو، اور عارفین بطبقات الناس، لوگوں کی طبیعت کو، لوگوں کے طبقے کو سمجھتا ہو کہ کس شخص کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ یہ کچھ اوصاف ہیں جو مرشد اور مربی میں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہمارا ایمان، ہمارا دین یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا کہ جو نہ عالم ہوں، جو نہ تربیت یافتہ ہوں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک علماء صالحین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔